بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، اسلام کی دنیا میں خوش آمدید۔ تابوت سکینہ۔ تابوت سکینہ ایک پراسرار صندوق جسے یہودی کھوج رہے ہیں۔ یہ تابوت شمشاد کی لکڑی سے کا ایک صندوق بنا ہے جو حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ یہ آپ کی آخری زندگی تک آپ کے پاس ہی رہا، پھر بطور میراث کے یک کے بعد دیگر آپ کی اولادوں کو ملتا رہا، یہاں تک کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملا اور آپ کے بعد آپ کی اولاد بنی اسرائیل کے قبضے میں رہا۔ اور جب یہ صندوق حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مل گیا تو آپ اس میں توریت شریف اور اپنا خاص سامان رکھنے لگے۔ یہ بڑا ہی مقدس اور بابرکت تابوت سکینہ تھا۔ بنی اسرائیل جب کفار سے جہاد کرتے تھے اور کفار کے لشکر کے کثرت اور ان کی شوکت دیکھ کر سہم جاتے تھے اور ان کے سینوں میں دل دھڑکنے لگتے تو وہ اس صندوق کو اپنے آگے رکھ لیتے تھے، تو اس صندوق سے ایسی رحمتوں اور برکتوں کا ظہور ہوتا تھا کہ مجاہدین کے دلوں میں سکون اور اطمینان کا سامان پیدا ہو جاتا تھا، اور مجاہدین کے سینوں میں لرزتے دل پتھر کی چٹانوں سے زیادہ مضبوط ہو جاتے۔ اور جس قدر صندوق آگے بڑھتا تھا، آسمان سے نصر من اللہ و فتح قریب کی بشارت عظمیٰ نازل ہوا کرتی اور فتح المبین حاصل ہو جایا کرتی تھی۔ بنی اسرائیل میں جب کوئی اختلاف پیدا ہوتا تو لوگ اسی صندوق سے فیصلہ کراتے تھے۔ صندوق سے فیصلے کی آواز اور فتح کی بشارت سنی جاتی تھی۔ بنی اسرائیل اس صندوق کو اپنے آگے رکھ کر اس کو وسیلہ بنا کر دعائیں مانگتے تھے، تو ان کی دعائیں مقبول ہوتی تھیں اور بلاؤں کی مصیبتیں اور وباؤں کی آفتیں ٹل جایا کرتی تھیں۔ الغرض یہ تابوت سکینہ بنی اسرائیل کے لیے تابوت سکینہ برکت و رحمت کا خزینہ اور نصرت خداوندی کے نزول کا نہایت مقدس اور بہترین ذریعہ تھا۔ مگر جب بنی اسرائیل طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہو گئے اور ان لوگوں میں معاصی طغیان اور سرکشی اور عصیان کا دورہ ہو گیا تو ان کی بدعمالیوں کی نحوست سے ان پر خدا کا یہ عذاب نازل ہو گیا کہ قوم املکہ کے کفار نے ایک لشکر جرح کے ساتھ ان لوگوں پر حملہ کر دیا۔ ان کافروں نے بنی اسرائیل کا قتل عام کر کے ان کی بستیوں کو تخت و تاراج کر ڈالا، عمارتوں کو توڑ پھوڑ کر سارے شہر کو تہس نہس کر ڈالا اور اس متبرک تابوت سکینہ کو بھی اٹھا کر لے گئے۔ اس مقدس تبارک کو نجستوں کے کوڑے خانے میں پھینک دیا، لیکن اس بے ادبی کا قوم املکہ پر یہ وبال پڑا کہ یہ لوگ طرح طرح کی بیماریوں اور بلاؤں میں مبتلا کر دیے گئے۔ چنانچہ قوم املکہ کے 5 شہر بالکل برباد اور ویران ہو گئے، یہاں تک کہ ان کافروں کو یقین ہو گیا کہ یہ تابوت سکینہ رحمت کی بے ادبی کا عذاب ہم پر پڑ گیا ہے، تو ان کافروں کی آنکھیں کھل گئیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے اس مقدس صندوق کو ایک بیل گاڑی پر لاد کر بیلوں کو بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف ہانک دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 4 فرشتوں کو مقرر فرما دیا جو اس مبارک صندوق کو بنی اسرائیل کے بنی حضرت شمول علیہ السلام کی خدمت میں لائے۔ اس طرح پھر بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی نعمت دوبارہ ان کو مل گئی، اور یہ صندوق ٹھیک اس وقت حضرت شمائیل علیہ السلام کے پاس پہنچا جبکہ حضرت شمائیل علیہ السلام نے طالوت کو بادشاہ بنا دیا تھا، اور بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہی تسلیم کرنے پر تیار نہیں تھے، اور یہی شرط ٹھہری کہ مقدس صندوق آ جائے تو ہم طالوت کی بادشاہی تسلیم کر لیں گے۔ چنانچہ صندوق آ گیا اور بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہی پر رضامند ہو گئے۔ قرآن مجید میں خداوند قدوس نے اس سورہ بقرہ میں اس مقدس صندوق کا تذکرہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، ترجمہ: اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا، اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ آئے تمہارے پاس تابوت جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں، معجز موسیٰ، معجز ہارون کے ترک کی۔ اٹھاتے لائیں گے اسے فرشتے، بے شک اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر ایمان رکھتے ہو۔ تابوت سکینہ میں کیا تھا؟ اس مقدس تابوت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا
اور ان کی مقدس جوتیاں اور حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ، حضرت سلمان علیہ السلام کی انگوٹھی، توریت کی تختیوں کے چند ٹکڑے، کچھ من و سلوا، اس کے علاوہ حضرت انبیاء کرام علیہ السلام کی صورتوں کے حلیے وغیرہ سب سامان تھے۔ تابوت سکینہ کہاں ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے تک اس تابوت کو رکھنے کے لیے کوئی خاص انتظام نہیں تھا، اور اس کے لیے پڑاؤ کی جگہ پر ایک الگ خیمہ لگا دیا جاتا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے خدا کے حکم سے خدا کا گھر بنانا شروع کیا، جو عین اس مقام پر ہے جہاں آج مسجد اقصی موجود ہے، لیکن یہ عالی شان گھر آپ کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد میں مکمل ہوا، اور اس کو یہودی ہیکل سلیمانی کے نام سے پکارتے ہیں۔ اس گھر کی تعمیر کے بعد تابوت سکینہ کو یہاں پورے احترام کے ساتھ رکھ دیا گیا، اور اس طرح یہ مقام یہودیوں کا مقدس ترین مقام بن گیا۔ بعد کے زمانے میں ہونے والی جنگوں نے اس ہیکل کو بہت نقصان پہنچایا، لیکن بابل کے بادشاہ بخت نصر نے اس کو مکمل طور پر تباہ کر دیا اور اس کو آگ لگا دی۔ وہ یہاں اسے مال غنیمت کے ساتھ ساتھ تابوت سکینہ بھی لے گیا تھا۔ اس تباہی کے نتیجے میں آج اصلی ہیکل کی کوئی چیز باقی نہیں ہے۔ ان تمام تباہیوں کے نتیجے میں تابوت سکینہ کہیں غائب ہو گیا اور اس کا کوئی نشان نہیں ملا۔ آج بھی بہت سارے ماہر آثار قدیمہ اور خصوصاً یہودی مذہب سے تعلق رکھنے والے ماہر اس کی تلاش میں سرگرداں ہیں، تاکہ اس کو ڈھونڈ کر وہ اپنی اسی روحانیت کو واپس پا سکے جو کبھی ان کو عطا کی گئی تھی۔ تابوت سکینہ کی موجودہ جگہ کے بارے میں مختلف لوگ قیاس آرائیاں کرتے ہیں۔ اس پر انگریز عیسائیوں اور یہودیوں نے بڑی ریسرچ کی ہے، لیکن حتمی طور پر سارے ایک نقطے پر متفق نہیں ہو سکے۔ لیکن مجھے جو سب سے قیاس کرین تھیوری لگتی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت یہ صندوق تابوت حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل میں کہیں دفن ہے، جو فلسطین میں آج بھی گم ہے، جس کو یہودی کافی عرصے سے ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں اور آئے دن وہاں بیت المقدس میں کھدائی کرتے رہتے ہیں۔ یہ وہی محل ہے جس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کی مدد سے بنایا تھا۔ اس کی بنیادوں کو آج بھی ڈھونڈنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جسے ہیکل سلیمانی بھی کہتے ہیں۔ بہرحال اس کے متعلق بہت سے نظریات ہیں، اور میرا خیال ہے کہ یہ تابوت سکینہ اب بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل کے اندر ہی کہیں دفن ہے۔ کچھ کے نزدیک اس کو افریقہ لے جایا گیا۔ ایک مشہور ماہر آثار قدیمہ رن وائٹ کا کہنا ہے کہ یہ مشرق وسطیٰ میں موجود ہے۔ کچھ لوگوں کے مطابق اس کو ڈھونڈنے کی کوشش انگلینڈ کے علاقوں میں کرنی چاہیے، جبکہ کچھ اسکالرز کا ماننا ہے کہ یہ تابوت سکینہ ایتھوپیا کے تاریخی گرجا گھر ایکسم میں پڑا ہوا ہے۔ ایک اور نظریہ ہے کہ یہ بحیرہ مردار کے قریب ایک غار کے اندر کہیں گم ہو چکا ہے، اور ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ یہودیوں نے 1981 میں اسے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پہلے محل سے کھدائی کے دوران نکال کر کہیں نامعلوم جگہ پر منتقل کر دیا گیا ہے، جبکہ کھدائی کرنے والے یہودیوں کا کہنا تھا کہ وہ اس تابوت کے بالکل قریب پہنچ گئے تھے، لیکن اسرائیلی گورنمنٹ نے مسلمانوں اور عیسائیوں کے پریشر میں آ کر اس کی کھدائی پر پابندی لگا دی تھی، اس لیے کہ انہیں یہ نامکمل کام چھوڑنا پڑا۔ آج بھی بہت سارے ماہر آثار قدیمہ اور خصوصاً یہودی مذہب کے تعلق رکھنے والے ماہر اس کی تلاش میں سرگرداں ہیں، تاکہ اس کو ڈھونڈ کر وہ اپنی اسی روحانیت کو واپس پا سکیں جو کبھی ان کو عطا کی گئی تھی۔ تابوت سکینہ کی موجودہ جگہ کے بارے میں مختلف لوگ قیاس آرائیاں کرتے ہیں۔ کچھ کے نزدیک اس کو افریقہ لے جایا گیا۔ ایک مشہور ماہر آثار قدیمہ رن وائٹ کا کہنا ہے کہ یہ مشرق وسطیٰ میں موجود ہے، اور کچھ لوگوں کے مطابق اس کو ڈھونڈنے کی کوشش انگلینڈ میں کی جا رہی ہے۔ بہرحال کوشش جاری ہے، لیکن تاحال انہیں ناکامی کا سامنا ہے۔ اسلامی معلومات اور واقعات کے لیے چینل اسلام کی دنیا کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ جزاک اللہ۔